الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حکایت الصالحین نامی کتاب ہے اور اس میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ موجود ہے جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے. ذرا توجہ سے آپ سب نے بیان کو سننا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے. اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے. اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے. آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا. آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے. بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے. آپ کو بڑا تجسس ہوا. آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے. مینڈک نے کیا کیا, اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا. اب بچھو پھر چلنے لگا. آپ پیچھے جانے لگے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے, بے ہوش. اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا, بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے, مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا. وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا. حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں. اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے. لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز, اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا, حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا. آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیر ہی چوم لیتا ہوں, اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, بے ہوش ہے. وہ جیسے ہی قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کہ شرابی, گناہگار, اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام. اللہ اکبر. ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی, اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا, اگر نیکوکاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا تو اے ذوالنون گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا. ہائے ہائے. حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے, آپ کی کیفیت ہی بدل گئی. اللہ اکبر. جب سورج غروب ہونے لگا, ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی, تو اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی. تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا. حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے. آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا, شرمندگی سے کہتا حضور آپ ادھر کیسے؟ آپ اللہ کے ولی تھے, بڑے مشہور شخصیت تھے. وہ بندہ آپ کو پہچان گیا. تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو, میرے بارے میں چھوڑو. اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں. آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو, اپنی ذرا قریب دیکھو. اس بندے نے دیکھا تو مرا ہوا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا. حضرت ذوالنون مصری نے اب اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا, میں نے ایک منظر دیکھا, بچھو اور مینڈک کے پیچھے ادھر آیا. اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا, تو رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے. اللہ اکبر. جب اس شرابی نے یہ واقعہ سنا وہ زارو کتار رونے لگا اور اس کے بعد اس نے جو ہے اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا, اگر وہ ذات گناہ گاروں کو ایسا نوازتی ہے تو پھر نیکوں کو کیسا نوازتی ہوگی. جب اپنے نافرمانوں کو وہ ایسا نوازتا ہے تو اپنے فرما برداروں کو کیسا نوازتا ہوگا. یہ کہہ کر وہ شخص نے سارے گناہوں سے توبہ کی, اب مجاہدات کرنے لگا, اب عبادتیں کرنے لگا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگ گیا, وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں, مگر وہ رب ہم سے نعمتوں کو روکتا نہیں ہے. وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا. ہمارا رزق بند نہیں ہو جاتا. دنیا کا کیا دستور ہے, یہاں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں, ہمارے پاس کوئی بندہ نوکری کرے, ہم اس کو کہیں بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ روزانہ جانا ہے, اپنے مارکیٹ سے وصولی کرنی ہے, اور یہ موٹر سائیکل میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کو روز جانا ہے, سفر کے لیے آپ کو موٹر سائیکل دیتا ہوں. بڑا مینیجر بن جاتا ہے, لوگ گاڑی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ سیٹ جو ہے وہ دیکھے کہ یہ جاتے کہیں نہیں ہے, سارا دن ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے, 1 دن 2 دن 15 دن 1 مہینہ, پھر وہ کیا کہے گا, بھائی یا تو وصولی کرنے جاؤ یا ورنہ میری موٹر سائیکل واپس کرو. فائدہ کیا تمہیں موٹر سائیکل دینے کا؟ جو فیسلٹی دیتا ہے کوئی ہمیں کسی کام کے لیے دیتا ہے نا, اگر وہ کام نہ کریں تو وہ فیسلٹی واپس لے لی جاتی ہے. سچ بتاؤ میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کیا حرام دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ تلاوت کے لیے دی ہیں. ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کے لیے دی ہیں. اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے دی ہیں. اللہ نے جو حلال چیزیں ہمیں دی ہیں وہ دیکھنے کے لیے دی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ ہم حرام دیکھیں اور اندھے ہو جائیں, یار میری آج آنکھیں بند ہو گئیں, کیوں؟ بس وہ حرام دیکھ لیا تھا. نہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں, وہ نعمتیں نہیں روک رہا ہے. یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اس سے حرام کام کیے جائیں,
اس سے ظلم کیا جائے، مگر یہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے ہیں، رب ہاتھ واپس نہیں لیتا۔ پیر گناہ کی طرف جائیں تو لنگڑے ہو جانے چاہیے تھے ہم، کہ بندہ کہے یار آج پیر نہیں چل رہے، کیوں یار؟ وہ کل میں جوا کھانے گیا تھا، میں شراب کھانے گیا، میں سنیما گیا، اللہ کی نافرمانی کے لیے چلا تھا، میرے رب نے پیر واپس لے لیے۔ اصول تو یہ بندہ ہے، مگر اس کی شان دیکھو کہ ہم روز نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، اعضاء بھی سلامت ہیں، کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس رب سے دور رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے، دنیا میں کسی کی بات نہ مانو، وہ نوکری سے نکال دیتا ہے، مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ اگر جب اس کی بات ماننے لگ جائے نا، ایک بار دل سے توبہ کر لے، وہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے میرا مالک جو ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہم اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، وہ بتاتا نہیں کسی کو، ورنہ وہ چاہے تو ہم سب کے عیب کھل جائیں۔ جو لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں، جو محبت سے ملتے ہیں، جو ہمیں بڑے نیک سمجھتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا ہماری حالت کیا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، دنیا والوں کو پتہ چل جائے نا ہمارا ایک عیب، ایک فوراً میسج چلائیں گے، پتہ چلا اس نے یہ کیا ہے، ہاں ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں گے۔ میرا مالک کیسا کریم ہے، اسے معلوم ہے ہم کتنے برے ہیں، مگر وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، ہم پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتے، ہم پھر بھی اسے ناراض کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اگر وہ مالک ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے۔ اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم ہیں کہ یا تو توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اس پر قائم نہیں رہتے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیسی حدیثیں ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ آئیے حدیث پاک سنانے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا تو سنو کیسا کریم ہے۔ دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا، کوئی خطا ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے، تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا، بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو، یا سزا ہو گئی ہو، یا سلو ہو گئی ہو، لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی، 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا۔ نہ لوگ بھولتے ہیں، نہ دنیا بھولتی ہے، مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ہاں، جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا، ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف، اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے، کدھر گئے تھے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے، لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے نوکری دلائی تھی، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے قرضہ دیا تھا، نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے، مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا، دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے، تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سنو توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، مگر فرمایا وخیر الخطائین التوابون، فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو، یعنی اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے۔ اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے، توبہ دل سے ہوتی ہے،
توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے، توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف معاف نہیں فرمائے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں، کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کی تو کیا شان ہے۔ آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی، پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی۔ پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ پھر وہ غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے میرے خدا، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی، اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تمہیں مہلت دی، اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ یہ ہے اس کی رحمت۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں، کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں، اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں۔ ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں، میری بھی باری آنے والی ہے، آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ ہم کس انتظار میں ہیں؟ شیطان کے کس وار میں ہیں؟ ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کب اللہ کو راضی کریں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی؟ کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی؟ کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے؟ اے حرام کمانے والے، کب تک حرام کماتا رہے گا؟ بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے؟ جوا کھیلنے والا سوچے کب تک میں یہ کام کر لوں گا؟ ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے، ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے۔ یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو، کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے، ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ شہرت، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال، اور دیکھو اگر اللہ ناراض ہوا نا، اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے، پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو۔ وہ کیسا کریم ہے، بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، میرے بندے معافی مانگ لیں، میرے بندے رجوع کر لیں۔ مگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا، یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا۔ خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ سنو وہ کیسا کریم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ تو جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، پھر مجھے معاف کر دے۔ تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے، رب کریم مجھے معاف کر دے۔ تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے، یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے۔ سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم، کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے؟ ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں، گناہ ہو گئے، معاف کر دے۔ اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے پکڑ لیا مارا جاؤں گا، میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے، مولا معاف کر دے۔ تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا معاف کر دے۔ اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے۔ آج کے اجتماع میں کرم کر مالک، معاف کر دے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے، کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، وہ اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے۔
سورہ کوثر. سورہ کوثر کا تعارف. مقام نزول. علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں. کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. سورہ کوثر کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا. نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت. سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا. آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں. آیت: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات. اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی. نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں. نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے
جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی، کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے، کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إن شانئك هو الأبتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے، کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔